علیہ السلام کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوا، نہ ان کو کوئی افسوس ہوا، نہ انہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا میں نبی اور اتنا بڑا رسول اور یہ اتنے سے لوگ میرے کہنے سے ایمان لائے ہیں تو میں تو ہوپلیس، میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں آتے ہی نہیں ہے بتانا یا یہ کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے، لوگ تو سنتے ہی نہیں یا لوگوں کو برا بھلا کہنے لگتے کہ لوگ ہی ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 16-17۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ فَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھ رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تو تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو یہاں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دو ٹرمز آ رہی ہیں، وثن اور ایک جو بت کو کہتے ہیں نا وثن کہتے ہیں، اور ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا صنم، بتایا تھا نا میں نے آپ کو دو ٹرم۔ تو اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ اوثان لکھا ہوا ہے نا، یہ اس سے نکلا ہے، اور دوسرا تو جب ہم بات کرتے ہیں نا اس کی صنم ہم کہتے ہیں تو یہ ہوتا تو بت ہے لیکن کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، پتھر کا، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف قسم کے جو میٹلز ہوتے ہیں نا ان کی جو مورت ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاندی، سلور، پیتل، پتھر، یہ کہلاتا ہے صنم۔ اچھا، وثن جو ہے اس میں بھی مورت آتی ہے، مٹی کی بنی ہوئی مورت، پلس کیا ہوتا ہے؟ مورت پلس میں نے آپ کو جیسے ایک دفعہ بتایا تھا نا، اس کی آج آپ مثال سمجھے، مزار، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہاں وہی کہہ رہی ہوں، انہیں کو آپ کہہ لیں مزار، آپ ورڈ نہیں سنا ہوا ہے نا۔ استان، جس کو میں ابھی آپ کو مشکل ہوگی، استان میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، یہ جو مشرک تھے یہ اس کا چبوترا ہوتا ہے استان، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چبوتروں کو سیکریٹ بنا لیتے تھے، بیسکلی وہ کیا بات ہوئی، وہی وہ مزار ہوا، جیسے وہ ان کو چبوترا کہتے تھے، ایک ایریا کہتے تھے، تو آج ہمارے انہوں نے بلڈنگز بنا لی بڑی بڑی مزاروں پہ۔ تو یہ دونوں کا نا فرق ہے، صنم کا اور وثن کا۔ تو یہاں پر اب جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں ہمیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں کہ تم نے جھوٹے مقصد کے لیے نا اس طرح کی تم چیزیں بناتے اور گھڑتے ہو۔ جھوٹا مقصد کیا ہے؟ شرک ہے، کہ تم ہو ہی نہیں اس قابل، یعنی تم جس بت کو بنا رہے ہو تم خود اس قابل ہو کہ تم اللہ کو تم خود بنا رہے ہو، نعوذ باللہ اگر دیکھا جائے نا۔ تو دو معنی اس کے یہاں کیے گئے، ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہو تو وہ تو پتھر کے بنے ہوئے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان تمہارا دور کر سکتے ہیں، تو اپنے دل سے تم نے گھڑ لیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں، ٹھیک۔ سیکنڈ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بت تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، ان کو ایک خاص شکل تم نے دی، جیسے آپ نے ان کے بھگوان دیکھے، ہندوؤں کے ایک عجیب سی شکل ہوتی ہے نا، ہاتھی نما سی، تو وہ شکل اور صورت تم نے بنائی، اور اس کے بعد اب تمہیں یہ عقل نہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ان کے اندر خدائی اختیارات آ گئے، بنایا تم نے اور خدائی اختیارات ان کے اندر آ گئے، اور پھر تم ان سے امیدیں مانتے ہو، تم کہتے ہو یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ ہماری مصیبتیں دور کرنے والے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ تو یہ اس کی طرف یہاں پر یہ اشارہ کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ
ایک تم اس کے اوپر غور کرو کہ جب یہ بت تمہیں نہ روزی دینے پر قادر ہیں، نہ اسباب دینے پر قادر ہیں، نہ بارشیں برسا سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، نہ کوئی پیڑ پودا اگا سکتے ہیں، نہ سورج چاند کو نکال سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی صلاحیت انہوں نے دی کہ جس سے تم فائدہ اٹھا کر دنیا میں پروڈکٹیو ہو، تم نوکری کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو، رزق کماتے ہو نا، تو یہ سب کیا انہوں نے تمہیں دیا ہے یا اللہ نے تمہیں دیا ہے؟ اگر اس کا جواب یہ کہ یہ تمہیں نہیں دیتے جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو پھر کوئی تو ہستی ہے نا جو تمہیں یہ رزق بھی دے رہی ہے، تمہیں عقل بھی دی ہوئی ہے، تمہیں کیپیبلٹی بھی دی، تو اس سے طلب کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھکو. اور دوسری بات پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہو کر تمہیں لوٹنا اللہ کے پاس ہی ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو جب تمہیں جانا اللہ کے پاس ہے تو در در ان مزاروں میں یا آستانوں میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ اپنی سر کیوں ٹیکتے ہو، سر کیوں جھکاتے ہو؟ اس کے بجائے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو حاجت روا سمجھو، اللہ کو مشکل کشا سمجھو، وہی جو ہے وہ تمہاری مصیبتوں کو اور غموں کو دور کرنے والا ہے. آیت نمبر 18 وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کام آسان کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ سے خطاب کر کے، جن میں کہ کفار بھی آتے تھے، مشرکین بھی آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کفار مکہ آج آپ کو، یہ مشرکین ہیں یا کفار آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. جتنے پہلے پیغمبر گزرے، جتنے پہلے رسول گزرے، جتنی امتیں گزری، انہوں نے یہی کچھ رسولوں کے ساتھ کیا. 2 کا معاملہ ہم دیکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اور اس سے پہلے ابھی ہم نے کس کو دیکھا تھا؟ نوح علیہ السلام کو. تو اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا نتیجہ جس طرح ہلاکت کی صورت میں آیا تو یہ بھی اپنی خیر منائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں. آپ تھک کے بیٹھ نہیں سکتے، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اتنی تنقید، اتنی پرسیکیوشن کے اوپر آپ سے اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ بس اب آپ بس کیجئے. بس نہیں کر سکتے. تبلیغ کا کام آپ کو کرتے رہنا ہے. ہاں، ہدایت کتنے لوگوں کو ملتی ہے اور کتنے لوگوں کو مل رہی ہے اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کی فکر نہیں کیجئے، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن دعوت اور تبلیغ کا کام کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. لیکن لوگوں کو ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہم پڑھا ہے نا، پچھلے سے پچھلے ہفتے ہم نے ایک آیت بھی پڑھی تھی کہ آپ کسی سے محبت ہی کیوں نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے نا. تو یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. تو بات یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر سچائی ہوتی ہے، جو حق کو پانا چاہتا ہے، جو حق کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. جب تک کوشش، یاد کریں، انسان نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی. جب تک کوشش نہیں کرتا ہے، ذہنی کوشش بھی، جسمانی کوشش بھی، چل کے آنے کی کوشش بھی، وہ مقامات ڈھونڈنے کی کوشش بھی کہ جہاں پہ کوئی ہدایت کا سورس ہو، قرآن کہاں پڑھایا جا رہا ہے، ان سب چیزوں کے لیے ایک اسٹرگل چاہیے ہوتا ہے نا. تو جب تک ہدایت نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے، یا جو لوگ ہدایت آنے کے بعد بار بار اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19-20. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ نشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً وہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ پہلے جو یہاں بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے. کیونکہ اگر دنیا میں آپ سمجھ لیجئے کہ آخرت کو ہم نکال دیں تو دنیا ایک گھومنے پھرنے، کھانے پینے اور انجوائمنٹ کی جگہ بن کے رہ جائے گی. یہ آخرت کا عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کے اندر خاص طور پہ، جو ہمیں بار بار گناہوں سے لوٹا کر آ کر اللہ کی اطاعت کے اوپر جماتا ہے. صرف یہ آخرت کا خوف ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ عقیدہ ہے
جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ جو توحید کا عقیدہ ہے اس کو دراصل کفار جو ہے وہ توحید کا بھی ایک طرح سے جو مشرکین تھے وہ توحید کا انکار کرتے تھے اور کفار جو ہے وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. عام بات تھی یہ. تو اسی پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اللہ نے تم کو پیدا کیا جب تمہارا سرے سے کوئی وجود نہیں تھا, اور اللہ نے پیدا کر کے تمہیں سننے کی, دیکھنے کی, چلنے کی, پھرنے کی صلاحیتیں تمہیں دی. اس کے بعد تم مٹی میں ملائے جاؤ گے مرنے کے بعد, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. کس دن؟ قیامت کے دن. تو یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سی ایسی مشکل بات ہے. وجہ کیا ہے؟ کفار کا اعتراض کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے مرنے کے بعد, کس طرح سے اللہ ہمیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا؟ بھئی پہلے تو ہم بچے تھے, پہلے ماں کے پیٹ میں تھے, پھر بچے تھے, پھر باہر نکلے, پھر ایک پروسیس سے ہم گزرے نا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب ہم مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے انسان کی حیثیت سے اچانک قبر سے کھڑا کر دے, اور جب ہم قبر کھود کے دیکھتے ہیں ہمیں تو ہڈیاں دکھتی ہیں بس خالی. تو یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں یہ بات مشکل لگتی ہے, اللہ کے لیے ایک کام مشکل نہیں. جب اللہ نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر دیا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک جو پینٹر ہے جب وہ پہلی پینٹنگ بناتا ہے اس میں تو پھر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ امپرفیکٹ ہوتی ہے نا, ہو سکتا ہے شیپ خراب ہو سکتا ہے کلرز غلط استعمال کر لی ہوں, لیکن جب وہ بناتا چلا جاتا ہے اور دوسری دفعہ بناتا ہے یا تیسری دفعہ بناتا ہے تو اور پرفیکٹ ہوتا جاتا ہے نا. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جیسے ہم جب اگر ہم اپنے بارے میں کہیں کہ ہم نے جب پہلی کلاس میں پڑھا تو وہ مشکل لگا, پھر آہستہ آہستہ اور پڑھا اور ایکسپیرینس ہوا اور پرفیکشن آتا چلا گیا. تو یہ کیسی بات ہے اللہ جیسی ہستی کو یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں جب مٹی میں ملا دیا تو دوبارہ کیسے کھڑا کر دے گا؟ کیا ہمیں قرآن کی وہ آیتیں نہیں پتا؟ کن فیکون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو جب ظاہر ہے کفار کو اللہ پہ یقین ہی نہیں تھا تو وہ ظاہر ہے ایسی باتیں کیا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا آیت نمبر 20 میں کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ دوبارہ تمہیں کھڑا کر دے گا تو تم آفاق میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیاں دیکھو, تو تمہیں نظر آئے گا کہ کس طرح زمین کو اللہ نے بچھایا, کیسے ہرے رنگ کی گھاس ہے, اس میں براؤن کلر کے پہاڑ ہیں, کمبینیشن دیکھیں نا کتنا حسین ہے, پھر اس میں وادیاں ہیں, نہریں, وائٹ کلر کا پانی ہے, اور پھر جب پھولوں کو بنایا تو ہر کلر کے پھول اتنے حسین. مطلب آپ کلرز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی غور کریں کیا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کلرز کا کیا ہے نا. آسمان کو دیکھیں تو وہ نیلا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا اس بات کا تو تم اس پوری کائنات کے اوپر غور و فکر کرو, تو یہ پوری کائنات اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے, تمہیں دلیل دے دے گی کہ اس پورے کائنات کا بنانے والا کوئی اور ہے. ایک اگر یہاں پر ایک پیج لکھا ہوا ہو نا آپ کی رائٹنگ کا, اور اس میں چاہے آپ کا نام نہیں لکھا ہو, نام مجھے نہ پتا ہو, لیکن مجھے یہ یقین ہوگا کہ آپ میں سے کسی انسان نے وہ لکھا ہے نا, یا آپ کو, یا میں یہ سمجھوں گی یہ پیپر بس آ گیا یا خود سے آ گیا. تو جب ایک پیپر خود سے 2 لائنیں بغیر کسی کے لکھے یہاں پر کوئی رکھ نہیں سکتا, کوئی ایفرٹ کرے گا اور کوئی پیچھے ہوگا جو یہ لائنیں لکھ کے یہاں لا کے رکھے گا, تو ایسا کیسے کہ اللہ نے پوری دنیا بنا دی یا دنیا پوری بن گئی اور اللہ کا وجود نہیں؟ کیسی بات ہے نا, یہ کوئی عقل بھی اس کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتی. تو وہی والی بات ہے, وہ جو ایک شعر بھی ہے نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ یہ پوری جو نظام چل رہا ہے, انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچے تو اس کو اللہ پہ وہ پیار آئے گا اور وہ ایمان پختہ انسان کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پرفیکشن کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21, 22 اور 23. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جسے چاہے اللہ سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے, اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں, اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست و مددگار تمہارے لیے نہیں. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو,
اور اللہ کی مرضی کے جس پہ رحم کرے جس کو سزا دے. سورہ رحمان میں بھی آتا ہے, ایک چیلنج ہے جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ تم اللہ کی خدائی سے نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کے دکھا دو. تم اس کے لیے تم کو بڑا زور چاہیے. یعنی کیا مراد ہے کہ ایسا تم کر سکتا ہے کوئی کہ اللہ کی خدائی سے نکل کے کوئی ایسے مقام پہ چلا جائے جہاں اللہ اس کو نہ پکڑے. تو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پوری کائنات کا صرف ایک دنیا کا نہیں, پوری کائنات کا جو حاکم ہے, جو مالک ہے, وہ اللہ ہے, اور اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اور وہ عذاب کسی کو دے یا رحم کرے, کوئی اس سے سوال نہیں کرے گا, کوشچن نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. ہمارا اس پہ ایمان ہے. سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے تو اس نے سب کچھ جو اپنا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے جس کے تحت وہ جزا اور سزا انسانوں کو دے گا, وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھاگ کر اگر جانا چاہتے ہو اللہ کی پکڑ سے تو بھاگ کے دیکھ لو. اللہ کے خلاف تم بغاوت کر کے دیکھ لو, سرکشی کر کے دیکھ لو, لیکن ہر صورت میں تمہاری ہوگی کہ تم کس سے ٹکر لینے نکلو. اور پھر آیت نمبر 23 میں یہ بتایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے. اور اللہ کی لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو اس میں کچھ کون سے وہ اعمال ہیں ان کے بارے میں ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 161 میں آتا ہے, جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی کی حالت میں مرے, ایسے لوگوں پر اللہ کی, فرشتوں کی اور لوگوں سب کی لعنت ہوگی. ظاہر ہے جب وہ بغیر ایمان کے مر گئے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں آ سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ہے سورہ نور آیت نمبر 23, جو لوگ متقی ایمان والی عورتوں پہ بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت اور سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم نہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کے اوپر جھوٹے کردار کا یعنی برے کردار کا الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے قرآن میں. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 68 میں آتا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں, اللہ سے باندھے عہد کو توڑنے والے, ان سب کے اوپر لعنت ہے. ٹھیک ہے, منافق مردوں پہ, منافق عورتوں پہ. یہ میں نے پوری آیتیں نہیں, میں چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ قرآن میں کن کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے نا. تو ان میں سے منافق مرد, منافق عورتیں, پھر اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو توڑنے والوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے, قطع تعلقی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے, فساد کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. سورہ رعد آیت نمبر 25 میں آتا ہے. پھر یہ آتا ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. یہ قرآن سے یہ آیات آپ کو ملیں گی. اس کے علاوہ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو عورتیں اپنے یہ جو آئی بروز ہوتے ہیں نا ان کو جو بنواتی ہیں, اور دوسرا اپنے ٹیٹوز, آپ نے سنا ہے ٹیٹوز جو ہوتے ہیں, ٹیٹوز اپنے جسم پہ کھدواتی ہیں جس کو کھدوانا کہتے ہیں نا, تو اور اپنے دانتوں میں گیپس دیتی ہیں. یعنی وہ پرانے زمانے میں خوبصورتی کے لیے دانتوں میں گیپ دیا جاتا تھا جو کہ ایک آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے. تو ایسی ان تینوں عورتوں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, یہ 3 کام کرنے والی سے. ٹھیک ہے, تو باقی فتویٰ موجود ہے اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل چاہیے ہے کہ اگر کسی کے اپر لپس پہ, میں اس لیے کہہ رہی ہوں ابھی آپ لوگ کوشچن کرنے لگیں گے, یہ حالانکہ فقہی کلاس نہیں ہو رہی, لیکن اپر لپس پہ کسی کے بال ہیں, چن پہ بال ہیں, یا اور کوئی بہت زیادہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ اس سائڈ پہ سائڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہاں پر بال ہیں, تو ان کی نکالنے کی گنجائش ملتی ہے کیونکہ ایک عورت کو مرد کی شباہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا. یا ہاتھوں یا پیروں کی ویکسن کرانا اپنے شوہر کے لیے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو میں نے آپ کو لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ جو بھویں ہوتی ہیں نا ان کو پتلا کرنا یا ان کو بنوانا, تو اس صورت میں بھی لعنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری بات آیت نمبر 23 میں ہی ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کی رحمت سے دوری کا ذکر ہے نا لعنت کا, تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں ایک اور اینگل سے اس آیت کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے, اللہ کی رحمت جو ہے وہ دنیا میں عام ہے. یہ اس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں نا, مشاہدہ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کافر ہیں, مومن ہیں, منافق ہیں, مخلص ہیں, نیک ہیں, بد ہیں, سب کے اوپر اگر آپ نوٹ کیجئے اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے, پہلے مجھے بتائیے. ہے نا؟ اچھا, کس طرح؟ ٹھیک ہے, سب کو سب مل رہا ہے نا, آسائشیں بھی مل رہی ہیں, نعمتیں بھی مل رہی ہیں, اولاد بھی مل رہی ہے, حسن بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے, پیسہ بھی ہے نا. کافروں کے پاس آج ڈھیر لگا ہوا ہے, ہم سے زیادہ ہی ہے اگر آپ دیکھیں مسلمانوں سے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی کی وسعت ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کو ایک اور مقام پہ سورہ الاعراف آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، بالکل بات ہے یہ. لیکن آخرت کیونکہ دار الجزا ہے، وہاں پہ جو کچھ ہم یہاں پر بو رہے ہیں وہ اس دن ہم وہاں جا کے کاٹیں گے. تو اس لیے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا اس کی فصل وہاں کاٹنی ہوگی، اور وہاں پہ جو انسان نے کام کیا ہوگا اس کو ویسی جزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا یہ تقاضا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی بھی رحمت کافروں کے اوپر نہیں کرے گا، کوئی بھی رحمت اللہ کے نافرمانوں پہ نہیں کرے گا، بلکہ اس دن مین جو رحمت ہوگی وہ خالص اہل ایمان کے لیے ہوگی. کسی جس کو کہتے ہیں نا گناہ کے ارتکاب کرنے والے پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اور نیکی کرنے والوں پہ اور نیک کام کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہی نہیں ہیں اور آخرت کے منکر ہیں تو ان کو کہاں سے آخرت میں رحمت ملے گی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہی وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بنے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، تو دنیا میں کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، تو جب دنیا میں اللہ نے لعنت کی تو آخرت میں ان کو کہاں سے رحمت ملے گی نا کفار کو. تو یہ نعمت اور یہ آنر صرف مسلمانوں کے یا اصل حقیقت میں آپ کہیں اہل ایمان کے ہاتھ میں آئے گا. سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں آتا ہے کہ میں یہ رحمت آخرت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو متقی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے اور ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. تو یہ تین کیٹیگری کو بھی خاص اللہ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کو میں رحمت سے سرفراز کروں گا. دیکھیں متقی کے اندر تو ویسے بھی سب آ گئے، یہ تین چیزیں رہی بھی نہیں. متقی تو ہے ہی وہ کہ جو ہر کام اللہ کے ڈر سے کرے، اور ہر کام اللہ کے ڈر سے کرے جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے اللہ کے ڈر سے رک جائے جو اللہ کو نہیں پسند. تو ہر چیز ہی اس کے اندر آ گئی. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اور ایمان لانے والا کس پر؟ اس قرآن پر، ان کی قرآن کی آیات کے اوپر حجت بازی نہ کرنے والا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 24. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو. آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب لوگوں کو توحید کا سبق دیا اور اللہ کی قدرت کے بارے میں بتایا. آپ کو پتا ہے نا جیسے چاند نکلا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ رب ہے ہمارا. لیکن جب چاند ڈوب گیا تو کہا میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یہ کیسا رب ہے جو ڈوب گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے قدرت کا بھی مطالعہ کیا، لوگوں کو اس کے ذریعے سے دعوت دی، قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے دعوت دی. لیکن اس کے باوجود ان کے قوم بجائے یہ کہ ایمان لاتی، انہوں نے تو اور ہی تشدد اور ظلم کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ ان کو جلا ڈالو. نمرود بادشاہ تھا اس وقت، اس نے بھی یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی. سمعنا واطعنا، کوئی کوشچن اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں میں چلوں، میں تو اتنی میں نے آپ کی اطاعت کی ہے، اور ٹھیک ہے میں آزمائشیں سہنے کو تیار ہوں، مگر اتنی بھی کیا آزمائش کہ مجھے جلا دیا جائے. کوئی سوال نہیں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ایسے لگتا ہے آپ بعض دفعہ قرآن میں جب یہ آیات پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو لگتا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی بڑا نہیں ہے، کوئی بات ہے ہی نہیں ایسی کہ جس کا کہ انہوں نے کوئی ذکر بھی کرنا ضروری نہیں سمجھا. ورنہ اگر وہ کوئی بات کرتے تو قرآن میں یہاں پہ موجود ہوتی نا وہ ان کا اسٹیٹمنٹ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا کہ انہوں نے بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور وہ آگ خوب بھڑکائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے. یہ سورہ انبیاء میں آتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ تمام اشیاء کی جو پراپرٹیز ہیں اشیاء کے اندر، جن کو کیا آپ کہہ دیجئے کہ ان کے اندر جو ماہیت یا خاصیت ہوتی ہے وہ اللہ نے ڈالی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی چیز سے وہ خاصیت نکال لے. مثال کے طور پہ آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلانے کی، برننگ کرنے کی، ٹھیک ہے، انسان کے جسم کو تکلیف دینے کی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کے بدلے میں
ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ سے جو اس کی صفت ہے، جو اس کی کوالٹی ہے، جو اس کی خاصیت ہے، وہی نکال دی، اور ایسی انہونی اس آگ کو بنا دیا کہ وہ گلزار ہو گئی اور ٹھنڈی ہو گئی. ہم آگ دیکھیں اور ہم یہ کہیں یہ برف کا ٹکڑا ہے، انہونی بات ہے دونوں کو کہنا، ہے نا. اگر میں اس وقت ابھی کہوں کسی سے کہ یہ پانی میں پلیز آپ مجھے کہنا کیا چاہیے کہ اس میں برف ڈال دیں، ہاں میں ان سے کہوں کہ پلیز اس میں ذرا ایک آگ کا ایک ٹکڑا ڈال دیں، میں کہوں گی کبھی؟ تو سوچیں آپ کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو ریوارڈ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفت ہی نکال دی. تو یہ پروف کیا ہے؟ یہ اس بات کا پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قربانی دینے والے بندوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل نہیں بنایا نا. اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خلیل کسی کو نہیں بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ آنر ملا ہے، یہ رتبہ ملا ہے. اسی لیے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ روز روز پہ نہیں ہوا. ہم پوری ایک آپ قرآن کے اوپر نظر ڈالیں یا آپ عام طور پہ بھی دیکھیں، کیا یہ بار بار ایسا ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا؟ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم کیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 25. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُهُم بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے کہا؟ اپنی قوم سے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں ان کو تم نے بڑی دوستی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور بڑا تم نے ان کے اوپر تم نے اپنی بیس رکھی ہوئی ہے، دنیا کی زندگی کو تم نے بیس بنایا ہوا ہے. کس پر؟ بتوں کی محبت پر. یعنی تم ان کے لیے جیتے ہو، ان کے لیے مرتے ہو. لیکن آخرت میں یاد رکھو کہ تم کل جا کے، جو ہم نے ایک دفعہ باتیں کی تھی کہ جو پوجا کرنے والے ہیں، جو پجاری ہیں اور جو بت ہے، وہ ایک دوسرے کو بلیم گیم کریں گے، یا لیڈر اپنے فالوورز کو بلیم گیم کریں گے. تو وہی بات ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کی کہ یہ تم آج یہ تمہاری دوستی قائم ہے، یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا جھوٹی دوستی ہے. قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہوگے، یہ دیکھ لینا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ بتوں کا، جو یہاں پر بات کی گئی کہ تم نے اوثان دیکھے، دوبارہ آ گیا نا. میں نے آپ کو بتایا تھا مورت بھی اس سے مراد ہوتی ہے. تو آج کے ہمارے اوثان کیا ہیں اس کو ہم تھوڑا دیکھیں نا، کیونکہ وہ تو ذکر تھا ان کا ابراہیم علیہ السلام کا. آج کیا آپ بتائیے کیا ہے وثن؟ ٹھیک ہے، آپ کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بتائیں. ٹھیک ہے، اور بتائیں. آبا پر جی ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ گئے. تو میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو یہی مراد ہے. اس طرح سے آپ اور بھی چیزیں اس میں کر لیجئے، ایڈ کر لیجئے کہ مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیا ہمارے وثن ہیں، ٹھیک ہے، ہماری مورتیں ہیں، ہمارے بت ہیں جو آج ہم نے بنائے ہوئے. مثال کے طور پہ برادری، رسم و رواج ہو گئے، قوم ہو گئے، پھر اس کے بعد آئیڈیالوجی ہو گئی. مزار ہیں، وہ تو میں نے آپ کو مطلب سے ہی بتا دیا تھا کہ آستانے جو آج بھی موجود ہیں. پھر بری صحبت، برے دوست، مختلف رسم و رواج، غیر اسلامی رسومات، یہ سب آج کے بت ہیں. تو یہ بات یہی ہے کہ جیسے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے قرآن میں یعنی آیت کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے آپس میں محبت کا ذریعہ ان بتوں کو بنایا ہوا ہے. یعنی کیا مراد ہے کہ تم خدا پرستی کے بجائے شرک پرستی کر رہے ہو. یعنی ساری محبتیں تمہیں جو بھی تمہیں محبت ہے وہ ان بتوں سے ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اپنے بتوں کو یاد کرنے کے لیے یا بتوں کی آپ رادر کہیے عبادت کے لیے، آپ ہندوؤں کو اگر دیکھیں یا کوئی بھی بت مذہب کو آپ دیکھیں تو ان کے یہاں کیا ہے، ہار پھول پہناتے ہیں، ناچ گانا، بھجن ہے، رنگ ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں، پھر چراغ جلاتے ہیں. یہ سب مشرک کلچر کی پیداوار ہے.
تو یہ جو کلچر کی رنگینی ہے یہ لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے. میں نے کہا تھا نا آج انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. تو اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو بسنت منا رہے ہیں, ویلنٹائن منا رہے ہیں, ہیلوئن منا رہے ہیں, اور اب تو پہلے تو ہم کبھی مثال بھی نہیں دیتے تھے, اب تو یہ نئی چیز ہولی وغیرہ دیکھی کہ اس کو بھی ان کے غیر اسلامی کلچر کے طور پہ منایا جا رہا ہے. تو ان سے ہمیں اگر یہ سوال کریں اس کا روٹ کیا ہے, ان سب کا روٹ کیا ہے, ان سب کے روٹ کے اندر شرک ہے, جڑ میں ان کے شرک آپ پائی جائیں گی. تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی انسان رسم کو اپناتا ہے تو ایک غلط عقیدہ اس رسم کے ساتھ گھر میں آ جاتا ہے, مسلمان گھر میں, آپ سمجھ لیجیے اگر ہم مثال دے رہے ہیں. اور اس لیے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی رسم اپنی ذات سے بے ضرر نہیں ہوتی. کہ ہم نے کہا کہ ہولی کھیل, چلو ہم بھی ہولی کھیل رہے ہیں, یہ بے ضرر نہیں ہوتی. یا ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں, کیا ہوا, کیا ہوتا ہے, انگریزوں کا ہے تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. تو ہمیں اس کو کوشچن کرنا چاہیے. اس کے بجائے مسلمان کیا کہتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, ہم ان کے جیسے بن گئے. بھائی آپ کو جو اسلام نے بھی رائٹس غیر مسلموں کے رکھے ہیں, ان کو ذمہ بنا کے رکھا, وہ ٹیکس پے کرتے تھے, اور ان کے گرجا گھروں کی یا ان کے جو بت کی جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے, مندر اگر آپ آج کے ضمن میں سمجھے تو اس کو پروٹیکٹ کرتے تھے مسلمان. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, مختلف خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ بات تھی. لیکن کیا پروٹیکشن کا مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ عمر رضی اللہ عنہ جا کے ان کے مندر میں بیٹھ جائیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ آج ہم لوگوں نے کون سا دین نکال لیا کہ ان سے محبت کا, آپ تبھی محبت کا تقاضا ادا کریں گے جب آپ ان کو جا کے وہی ان کی رسومات کرنے لگیں گے. ہولی کے اندر اگر آپ اس کے جڑ میں جائیں, سب میں کوئی نہ کوئی ان کی کہانیاں موجود ہیں, ان کے بھگوانوں کی, ان کے پیچھے. تو یہی والی بات ہے کہ یہ جو اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر کے انجوائے نہیں کرتا. یہ جو انجوائمنٹ آج نکلی ہے نا کہ خوب انجوائے کرو, دوسروں کی اپنی تو کر لی, اب ہم اپنی کر کر کے تھک گئے, اب ذرا دوسروں کی رسومات لو اور انجوائے کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نوٹ کریں کیا کہتے ہیں, بسنت مینیا یا ویلنٹائن فیور, تو اگر آپ نوٹ کریں خود ہی اپنے آپ کو پاگل اور بیمار کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, خود ہی اپنے آپ کو ایسا بول رہے ہیں کہ ویلنٹائن فیور میں سب مبتلا ہیں اور بڑے تعریف کر رہے ہیں. حالانکہ ہے کہ مینیا, تو مینیاک کیا ہوتا ہے, بالکل ہی مینٹل انسان. مینیاک اس کو بھی کہتے ہیں جو 15-16 قتل کر دیتا ہے, کوئی بات ہی نہیں ہوتی اس کے لیے نا, سائیکوپیتھ یا مینیاک اس کو کہتے ہیں. تو سوچیں اپنے کو کہہ رہے ہیں بسنت پینیا, یعنی اتنے پاگل ہم ہو گئے, خود بول رہے ہیں. تو وہی والی بات یہاں پر ہے کہ یاد رکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ, اب ہم یہاں بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو رسومات ہوتی ہیں نا, ان کو ہم ذرا اپنے, کیونکہ ہم نے ابھی بات بھی کی نا, وسن ہم نے جو بنائے ہوئے ان میں اس وقت میں جو ہائی لائٹ کر رہی ہوں وہ میں سب سے زیادہ رسم و رواج کو کر رہی ہوں آیت کے حساب سے نا. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک خوشی کا موقع ہے شادی کا, اس میں مہندی, مائیوں, ڈھولکیاں ہو رہی ہیں, اس کے بعد کھانے ہو رہے ہیں, الیبریٹ کھانے ہو رہے ہیں, آج ان کے گھر ڈھولکی, آج ان کے گھر بے حیائی, ناچ گانے, میوزک. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اسراف, تھکن, ایگزاسٹ ہونا, اور اس کے علاوہ یہ کہ گناہ میں اپنے کو انڈلج کرنا, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا, نمازوں کا ضائع ہونا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں انسان کو, یہ جو اس طرح کے گناہوں کے جو انجوائمنٹس ہوتی ہیں نا, یہ انسان کو تھکاتی ہیں, اینزائٹی پیدا کرتی ہیں, اسٹریس پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر. اور سنت پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو سچی روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے, سچی. اور رسومات سے انسان کو کیا ملتا ہے, نقلی خوشیاں. اصل خوشی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خوشی اٹ سیلف پھوٹتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے کوئی بیٹے یا بیٹی کی کوئی نکاح ہونے والا ہے, رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا, کھانا پینا, بات چیت کرنا آپس میں, بالکل میں امیڈیٹ لوگوں کی بات کر رہی ہوں, یہ اٹ سیلف کیا خوشی کا باعث نہیں ہوتا, خود بخود اس گھر میں رونق ہوتی ہے جو کہ کافی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر انسان کو خوشی چاہیے تو آپ مسجد میں اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کر کے دیکھیں, اور اس کے بعد آپ کو جو وہ پلیزر ملے گا نا, تو اندر تک آپ کی روح سرشار ہو جائے گی خوشی سے, کیونکہ یہ گلٹ لیس خوشی ہے, کوئی گلٹ نہیں ہے. کمپلیٹلی جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے, اور انسان کو جب یہ فیلنگ آتی ہے کہ اللہ بھی راضی اور میں بھی راضی, تو یہ جو چیز انسان کو پلیزر دیتی ہے اور جو سکون دیتی ہے نا, اس کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں, کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اس خوشی کا.
تو یہی والی بات ہے کہ بعض دفعہ یہ جیسے شرک پہلے کر کے یہ اپنا اس کو ذاتی فعل سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے معاشرے پہ اثر نہیں ہوتا، ویسے ہی آج یاد رکھیں کہ اگر کوئی ویلنٹائن بناتا ہے یا اگر آج کوئی بسنت بناتا ہے یا آج کوئی بھی ان اسلامک کلچر یہ ہولی وغیرہ بناتا ہے یا میری کرسمس کی جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا جو کچھ مسلمان ہو کے ہم کر رہے ہیں اس کا ایک اثر ہم چھوڑ کے جاتے ہیں معاشرے پر، یعنی ابھی بھی پریزنٹلی بھی اور فیوچر میں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں آج جو ہم ان چیزوں کے اوپر اکٹھا ہے نا، ان شرکیہ چیزوں پہ ہولی منانا شروع ہو گئے ہیں، میری کرسمس منانا شروع ہو گئے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو شروع کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ بات کی نصیحت کی کہ قیامت کے دن یہ جو شرک پر تم آج متحد ہو اس دن متحد نہیں ہوگے، اس دن تمہارے سارے کانٹیکٹس آپس میں ختم ہو جائیں گے اور سوائے دشمنی کے کچھ بھی تم لوگوں کے پاس نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو بلیم گیم کھیلو گے، ناراض ہوگے، غصہ کرو گے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ آج ہم اچھی صحبت اختیار کریں، ایک سپورٹ سسٹم ہم بنائیں، ایک دوسرے کے قدم جمائیں کہ ہم ایک ٹیم اپنی بناتے ہیں، ہم کچھ لائک مائنڈیڈ لوگ ملتے ہیں کہ ہم لوگ غیر اسلامی رسومات نہیں کریں گے، ہم یہ ناچ گانے ڈانس کے فنکشن نہیں کریں گے، ہم کسی کو میرج کرسمس نہیں کہیں گے، ہم اگر کسی کو یہ غیر اسلامی کلچر کو فالو کرتے پیلا رنگ اور یہ ساری چیزیں کرتے دیکھیں گے ہم اسے منع کریں گے. تو اچھی صحبت کا اعمال پہ بھی اثر اس کا پڑتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے اور ان کو انکریج کرتے رہیں گے تو دراصل اگر آپ دیکھیے تو وہ تو سب لوگ ہم خود اور وہ سمیت سب اللہ کی نافرمانی پہ یک جائیں، سب اللہ کی نافرمانی پہ مل جل گئے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کو ایسا عمل نہیں پسند کہ سب مل کے اللہ کی نافرمانی کریں اور آپ کہیں ہاں یہ تو ہمارے رشتے دار ہیں، ہم تو دیکھیں ہماری محبت دیکھیں ہم ان سے کتنی محبت کر رہے ہیں. تو یہ ایسی محبت اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، یاد رکھیں. تو دوسری بات کیا ہے کہ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ خوشی میں بالکل جو امیڈیٹ آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں، آپ کے اپنے بھائی بہن ہوتے ہیں، ان کو دراصل خوشی ہوتی ہے اور یہ فیلنگ اہم ہوتی ہے کہ گھر کے بالکل امیڈیٹ لوگ آپس میں ملیں، بیٹھیں، انجوائے کریں، کھائیں پیئیں، آپ ان کو کھانا کھلائیں. جتنی رسومات بڑھیں گی، جتنے لوگ بڑھیں گے، یہ جو خوشی ہے وہ دبتی جائے گی کیونکہ آپ کے لیے ٹینشن کا باعث بنے گی، ارینجمنٹ وغیرہ کرنا، پیسہ لٹانا، اسراف کا باعث بنے گی. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ اگر کوئی شادی کا انویٹیشن آتا ہے تو آپ مجھے خود بتائیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ دعوت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کتنی میجورٹی ہوتی ہے جو اس کے اوپر منہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں اب جانا پڑے گا، 12 بجے کھانا ملے گا، 2 بجے گھر واپس آئیں گے، بس گیا پورا فلاں دن جو ہے وہ گیا، اس لیے نظر ہو گیا. ٹھیک ہے، میں تو یہی سمجھتی ہوں میجورٹی جو لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے، ایون جو دین سے دور بھی ہیں ان کا بھی مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بعض لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی یا ان کے اپنے کھانے کے پرہیزی کھانے وغیرہ کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. یاد رکھیں اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ ہم سب کو ملا کے جمع کر کے غیروں کو ملا رہے ہیں تو بڑے وہ خوش ہوں گے، ایسا کوئی خوشی کا ہر ایک کے لیے باعث ہوتی نہیں ہے یہ چیزیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہر رسم کی جڑ میں مذہب یا کوئی ڈوگما، جس کو ہم عقیدہ ڈوگمے کو کہتے ہیں نا، ایک عقیدہ موجود ہوتا ہے جس کی کہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو بیس ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں میں آ جاتی ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ اپنی چیزوں کے بارے میں یعنی ایک توحید کی عمارت ہم قائم کریں تو اس میں خالص نیت ہونا ضروری ہے اور سنت پہ عمل. یہ 2 چیزیں ہماری اگر ہوں گی، ہم جو بھی کام کرنے جائیں سنت کے مطابق عمل کریں اور اخلاص نیت کے ساتھ کریں تو عمارت انشاءاللہ مضبوط بنے گی. دوسری بات آپ دیکھیں سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. قیامت کے دن سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، لعنت کریں گے، بلیم کریں گے جنہوں نے ایک دوسرے کو گمراہی پر اور گناہوں پہ بکپ کیا ہوگا، اور سوائے جو متقین ہیں وہ اس دن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے. 67 سورہ زخرف. پھر ہے سورہ احزاب آیت نمبر 68-69 میں آتا ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ سے بے راہ کر دیا، اے ہمارے رب ان کو دوہری سزا دے اور ان پہ سخت لعنت کر. اس دن جا کے قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں اور ہم ان کے فالوورز تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ ان کے کہنے پر ہم چلے تھے، ان کے کہنے پر ہم نے شرک کیا تھا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 26.
فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اب یہ کیا مطلب ہے کہ لوط علیہ السلام نے مانا، یعنی مراد یہ ہے یہاں پہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا ان کو، اور ان کو آگ نے کوئی ان کا بال بیکا نہیں کیا، تو اس کے بعد لوط علیہ السلام نے ان کی رسالت کو مانا. اور ان کے بارے میں آتا ہے لوط علیہ السلام دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جس کا یہاں ہمیں ذکر ملتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پر وہ ایمان لائے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کو تقریباً ایک ہی علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا جو کہ ایک بستی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ہومو سیکسولیٹی میں ان کی قوم جو ہے وہ مبتلا تھی، تو اس کا ذکر کیا گیا. اور جو ہجرت کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے نا، تو اس میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے بھی یہ ہجرت کی تھی. اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 سے لے کر اور 28 تک. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور آیت نمبر 30 بھی دیکھ لیتے ہیں. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ اچھا ابھی پورا ترجمہ اس کا دیکھیں گے یہاں سے آیت نمبر 27 سے. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل سے نبوت و کتاب رکھ دی. اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رازداری کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کیا جا رہا ہے، سٹارٹ جو ہو رہا ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اسحاق علیہ السلام سے جو اولاد ہوئی تو وہ کون تھی؟ یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل چلی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد جتنی بھی کتابیں آئیں اور انبیاء آئے تو وہ اس میں سے آئے نا، بنی اسرائیل میں سے. اور آخری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو کہ بنو اسماعیل پھر کہلائے، ان کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر آپ کو یہ بات ظاہر پتہ ہوگی. اور پھر آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوا. تو ایک تو یہ بات بتائی گئی، پھر یہ بات بتائی گئی کہ ان کے لیے رزق دنیا میں بھی ہے اور ذکر خیر ہے. یعنی مراد یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو رزق دیا جیسے کہ مکے کا ذکر ہے، اور ذکر خیر ہے یعنی دنیا کا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، جیوز ہیں، مشرکین بھی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم میں کمی نہیں کرتے. کوئی کلیش نہیں ہے ان کا اس بات پہ. اور مسلمان تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی ہائی پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں. تو پتہ کیا چلا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک طرح سے تعریف بتائی جا رہی ہے کہ ان کی مخالفت کرنے والے دنیا میں لوگ موجود نہیں رہے. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے، جیسا کہ سورہ نحل میں آتا ہے. اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی، آیت نمبر 122 ہے. اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں البتہ وہ صالحین میں سے ہوگا. پھر اس کے بعد آیت آگے جو بڑھی تو اس میں قوم لوط کی جو بیماری تھی ہومو سیکسولیٹی، اس کی طرف اشارہ ہے، جس کو کہ لواطت کہتے ہیں اردو میں، کہ جو ان کے اندر بیماری پائی جاتی تھی. اور اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ لوط علیہ السلام کچھ کا کہنا ہے کہ اسی سے یعنی یہ ورڈ بھی نکلا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کی بیماری تھی اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا کہ تمہاری جو ایک شہوت پرستی ہے یا تمہاری جو ارج ہے، سیکسول ارج جو ہے، وہ اتنی تمہاری
غلط مقام پہ چلی گئی ہے کہ تم نے اس کے جو نیچرل اللہ نے طریقہ ایک شوہر اور ایک بیوی کے نکاح ہونے کے بعد جو ایک رشتے میں رکھا، اس کے بجائے تم نے ان نیچرل طریقے اس کے لیے اختیار کر لیے، اور اس میں تم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، ایک مرد کا مرد کے ساتھ تعلق جو کہ اصل میں ایک مرد اور عورت کا اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں خالی جائز قرار دیا۔ تو یہ جو غیر نیچرل طریقے یا غیر فطری طریقے ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج آپ یہ چیز اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج جو بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اور ان کے ریپس ہو رہے ہیں، یہ پیڈوفیلیا کہلاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا اس قسم کے گناہ کا ارتکاب کرنا، ان کے ساتھ یہ زنا کا ارتکاب کرنا، تو آپ یہ سوچئے کوئی معمولی برائی یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے دین میں جو چیزیں گناہ کبیرہ ہیں اور حرام کے لیول پہ، ان میں اینل سیکس بھی آ جاتا ہے، یہ بھی غیر طبعی طریقہ ہے جو کہ کوئی اس کی گنجائش نہیں نکلتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اگر اپنی بیوی کے ساتھ یہ دوبر کے راستے سے یہ کام کرے تو اس نے دراصل میرے اوپر آنے والی جو تعلیمات آئی ہیں نا اس کا انکار کر دیا۔ کون سی تعلیمات آئی ہیں؟ قرآن کی تعلیمات۔ تو یہ تمام چیزیں، اور بچوں کے ساتھ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے کہ کوئی اخبار جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے اس خبر سے، جیسے ایسے بن گئی ہے کہ کوئی خاص بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو انگلش کی ٹرم میں اسے پیڈوفیلیا کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ایک چیز بتائی ہے کہ یہ بڑی کوئی بیماری ہے، کوئی یہ بیماری نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے یہ گناہ کا کام ہے جیسے ہومو سیکچولیٹی کو یہ لوگ سپورٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کی جینس میں ہوتا ہے، یہ ان کی ایک بیماری ہے۔ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف جو ہے دماغ کا خناس ہے۔ یہ گندی چیزیں، آبسین چیزیں دیکھ دیکھ کے انسان کی سٹیج یہ آ جاتی ہے کہ وہ نیچرل طریقے بھی چھوڑ کر پھر اس کو دل چاہتا ہے کہ کوئی اور ان نیچرل چیزیں اختیار کرے۔ تو یہ ایکچولی یہ بات ہے، ساری بیماری کچھ نہیں ہے۔ یہ گندا، جتنا انسان گندا دیکھے گا، جس کو آپ سمجھے پورنوگرافک سائٹس ہوتی ہیں، پورن ہوتا ہے، گندی موویز ہوتی ہیں، تھرڈ گریڈ ریٹڈ جو موویز ہوتی ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کے انسان ان گندگی میں انوالو ہوتا ہے۔ تو یہی بتایا گیا یہاں۔ دوسری ایک اور اہم بات یہاں بتائی گئی کہ یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا کہ تم رہزنی کرتے ہو اور مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مزید قوم لوط کی برائی کیا تھی کہ یہ راستے میں جو جیسے ہائی وے رابرز ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے جو ہائی ویز پہ لوگ آتے تھے تو ان کو یہ رابری کرتے تھے، ان کا مال لوٹ لیتے تھے اور ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کے کام تھے۔ تو آپ دیکھ لیجیے، ایک بیماری شروع ہوئی تھی نا ہومو سیکسولیٹی، وہ کہاں تک ان کو لے گئی۔ ایک برائی دوسری برائی کی کو آگے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی گناہ کی جو حص ہے نا وہ ختم ہوتی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کہ میں کن کن چیزوں کی برائی کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ اور ایک اور جو بری عادت تھی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجلسوں میں اب یہ کام کرتے ہو۔ تو اس میں علماء نے مختلف رائے لی ہیں۔ ایک تو یہ بتایا ہے کہ یہ سرے راہ یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، یعنی آتے جاتے وہاں لوگ گزر رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے یہ ایکٹ کرتے تھے ہومو سیکچولیٹی کا، جس کو اگر آج آپ ہم سنیں تو ہم اس وقت استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، لیکن بات کیا ہے کہ آج آپ اس کی مثال دیکھ لیجیے۔ آج سے میں مراد یہ لے رہی ہوں بہت عرصے سے، یعنی آج کے دور کو میں کہہ رہی ہوں۔ نائٹ کلبز موجود نہیں، نائٹ کلبز میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو کچھ ہوتا ہے نائٹ کلب میں، مرد اور عورت کا یا مرد اور مرد کا بالکل نیوڈ حالت میں وہ یہ کام کرتے ہیں، یا یہ کہ نیوڈ بیچز ہوتی ہیں جہاں پہ کپڑے پہننے والے لوگ الاؤڈ ہی نہیں ہوتے، نہ عورت وہاں جا سکتی ہے نہ مرد۔ نیوڈ بیچ اس کا نام ہی وہی ہے، وہاں پہ باقاعدہ ان کی ریسٹرکشنز ہیں، یہ کپڑے پہن کے نہیں آ سکتے۔ تو یہی بات یہاں پہ فرمائی کہ بتایا جا رہا ہے کہ تم رہزنی کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجلسوں میں یہ کام کرتے ہو، یعنی کھلے عام اب تم نے یہ بے حیائی کا کام شروع کر دیا ہے، اعلانیہ جس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ جب لوط علیہ السلام نے ان کو ان منکرات سے روکنے کی کوشش کی تو آپ ذرا جواب دیکھیں، قوم کا جواب کیا تھا؟ لے آ عذاب اپنا اگر تو سچا ہے، اگر تم سچے ہو نا، تمہارے اندر کوئی ہمت ہے اور طاقت ہے، تو ذرا ہمیں تباہ و برباد تو کر کے دکھاؤ۔ تو یہی یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ جب لوط علیہ السلام جو ہے، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 میں مزید دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان کے لوگ سخت ظالم ہو چکے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہاں پہ جب لوط علیہ السلام بالکل نا امید ہو گئے
تو یہاں پر پھر فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، لوط علیہ السلام سے کہا کہ سوائے آپ کی بیوی کے سب کو ہم نجات دینے والے ہیں. تو اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت بھی لے کے پہنچے، اور ساتھ میں یعنی جو میں نے آپ کو تفسیر بتا رہی ہوں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات کی خبر دی کہ یہ جو قوم لوط ہے ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، اور صرف ہم کسے بچائیں گے؟ لوط علیہ السلام کو. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، تھوڑا سا اب یہاں رک کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں انسان جب گندے لوگوں میں، گندی صحبت میں، گندے کاموں میں دن رات اپنی زندگی گزارتا ہے اور گندے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو برائی کا احساس مٹ جاتا ہے. تو حال پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جب اعلانیہ انسان بے حیائی اور فحاشی یا کوئی بھی گناہ کا کام اعلانیہ کرنا لگتا ہے، فیس بک پہ باقاعدہ اپنا پیج پہ پوسٹ کرتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کا کام کیا، کتنے میرے افیئرز ہیں، کتنی میں نعوذ باللہ شراب پیتا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں کوئی چھپ کے بھی گناہ کرے تو بھی برا ہے، سامنے کرے تو بھی برا ہے. لیکن بات ساری کیا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر گناہ کو یا فلت کو اگر کوئی ڈرائنگ روم میں لگا کے رکھ دے اور گندگی کو وہاں پورا ڈسٹ بنس کو رکھ دے اور مہمانوں کو لا کے جس کو کہتے ہیں بٹھائے وہاں پہ، تو یہ تو گندگی کو اچھالنے کے برابر ہے نا. تو یہ کہنا کہ ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، ہم تو کوئی چھپ کے نہیں کرتے، ہم جو کرتے ہیں ہم بتا کے کرتے ہیں. تو اگر ویسٹ آج یہ کہتا ہے تو یہ بھی کوئی کم گندگی نہیں ہے، بلکہ جو انسان اگر چھپ کے کر رہا ہے تو پھر بھی اس کی امید ہے کہ وہ گلٹ ہے، اس کو کل شاید ہو سکتا ہے وہ پلٹ آئے اللہ سے ڈر کے نا. تو یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تالوں میں یا جو ایک ریلیشن شپ ہسبینڈ اور وائف کی ہے جب تالوں کا حکم دیا تو کوئی اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت ہے. تو ویسے تو کام ان کا پہلے ہی برا تھا، کام تو ویسے ہی یہ خراب کر رہے تھے، لیکن یہاں خاص اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ تم جو یہ کام کرتے ہو مجلسوں میں، یعنی تم اس حد تک گر چکے ہو، تو مزید ان کی برائی کا اعادہ کیا گیا. اچھا، اس کے بعد جو بات یہاں پر آئی کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ بشارت لے کے پہنچے، پھر مزید یہ بات، یہی بات فرشتوں نے جا کے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتائی کہ ہم جلد ہی اس قوم کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے رہنے والے لوگ ظالم ہو چکے ہیں. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 32-33. اچھا 30 ہاں ٹھیک ہے. قولا ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ وآلہ الا امرأته كانت من الغابرین ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک واہلک الا امرأتک كانت من الغابرین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرزندے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا. انہوں نے کہا نہ ڈرو نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا فرشتے دونوں کے پاس دراصل گئے تھے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر لوط علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کے لیے ان کے قوم کو بھیج دیا. اور وہ فرشتے پہلے میں نے بتایا نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں انہیں اسحاق اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. پہلے یہ کام کیا تھا فرشتوں نے نا، اور ساتھ ہی یہ کیا بتایا تھا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے آئے. اب یہاں ہم لوط علیہ السلام کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کیونکہ ان کی ریلیشن تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا. آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ تم جو اس قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو، تم نے مجھے یہ بات بتائی ہے تو لوط کو نہ ہلاک کرنا، وہ تو رسولوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کی کیا غلطی ہے. تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کیجئے اور ہم جو ہے وہ بیوی کو جو لوط علیہ السلام کے ہاں ضرور ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، کیونکہ ان کی جو سنسیئرٹی تھی ان کی بیوی کی وہ کس کے ساتھ تھی؟ اپنی قوم کے ساتھ، جو کہ اتنے بڑے گناہ میں موجود تھی. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب انسان کو کوئی پوزیشن مل جاتی ہے نا، جیسے اگر آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی فرسٹ لیڈی ہے، یعنی کوئی بھی پرائم منسٹر کی وائف ہے تو بہت اہم پوزیشن پہ ہے نا، تو لوگوں کے سامنے پاپولیرٹی ہوتی ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ پاپولیرٹی نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، رسول کی کوئی بیوی کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوتی، کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی، یہ بات نہیں تھی ان کے معاملے میں. صرف بات کیا تھی، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کا ساتھ دیا کہ میری عزت اور میرا نام اور میری شہرت بنی رہے، میں ان کے خلاف کوئی بات نہ کروں تاکہ یہ مجھ سے راضی اور خوش رہیں. تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا. اور اگر ہم لوط علیہ السلام کا تھوڑا سا معاملہ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کی محبت سے مغلوب ہو کے حق کا راستہ نہیں چھوڑا، اور نہ ہی انہوں نے ان کو جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، نہ ظلم کیا، نہ طلاق دی. آخری وقت تک وہ کوشش کرتے رہے کہ شاید میری بیوی لوٹ آئے، شاید وہ میرے راستے پہ چلنے لگے یا میری سائڈ لینے لگے. تو اس طرح سے دو چیلنجز انہوں نے فیس کیے، نہ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے، نہ بیوی کے اوپر ظلم کیا. باقی جو انجام اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے دکھا دیا. تو یہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے واقعے میں اتنا عبرتناک سبق موجود ہے کہ ایک نبی کی بیوی ہونا اور اتنی زبردست صحبت کا ہونا بھی کوئی نفع نہیں دے سکا، ان کو کوئی فائدہ اس عورت کو نہیں پہنچا ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہوئے، اتنے بڑے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں برادریوں کی، رشتہ داریوں کی، نسبتوں کی کوئی اہمیت نہیں. ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کرے گا وہ ہمارے اپنے ذاتی ایمان، ہمارے اپنے ذاتی اخلاق کی بنیاد پر ہوگا. اور آج ہم عورتوں کو دیکھیں کہ وہ عورتیں بعض کیا باتیں کرتی ہیں، بعض کیا موسٹلی ایسے کرتی ہیں کہ اگر ہم نے اس دفعہ عید میلاد النبی نہیں منایا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، بدعت ہے نا، بدعت کا اہتمام کرتی ہیں. پھر کہتے ہیں اگر ہم نے یہ پارٹی نہیں کی، مثال کے طور پہ فلاں پارٹی انسیگریگیٹڈ پارٹی نہیں کی تو میری فرینڈز کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے، فلاں رسم چھوڑ دی تو سسرال والے کیا کہیں گے کہ یہ ساس کے طریقوں پہ نہیں چل رہی ہیں. تو یا یہ کہ مثال کے طور پہ اپنے شوہروں کو اسراف پہ، گناہ کے اوپر اور حرام مال کے اوپر اکساتی ہیں، کیا کہہ کے کہ بھئی یہ تو رسم ہمیں کرنی ہے، فلاں تو رواج ہمیں کرنا ہے. اور اوپر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کوئی کسی کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا. تو جن رشتہ داروں کے لیے آج یہ کام کر رہے ہیں، کل کیا یہ نجات دیں گے انسان کو؟ ہرگز نہیں دیں گے، کوئی سپورٹ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. تو ایک تو مین بات ہمیں یہاں پتہ چلی. دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں جب آیا نا کہ وہ بہت پریشان ہو گئے لوط علیہ السلام جب فرشتے ان کے پاس آئے، ان کا دل بڑا تنگ ہونے لگا. تو اب ہم یہ یہاں دیکھیں گے کہ وہ کیوں ڈرے تھے. وہ لوط علیہ السلام ڈرے اس لیے تھے کہ ان کو اپنے قوم کی بیماری کا پتہ تھا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ فرشتے جو اتنے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں یہاں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہیں یہ میرے مہمانوں کے ساتھ کوئی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں اور ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں جس سے میری رسوائی ہو. اور ان کو کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی تھی، کچھ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا غم سے کہ کس طرح وہ اپنی عزت اور اپنے مہمانوں کی عزت بچائیں. اور بعد میں ہوا بھی یہی کہ وہ جو ان کے قوم کے لوگ تھے وہ ان فرشتوں کے پیچھے لگ گئے اس برے کام کے لیے. تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کیا کہا کہ ولا تحزن، تم پریشان نہ ہو، تم غم نہ کرو، اور تسلی دی اور کہا کہ ہم بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو آپ کی پریشانی ہے ہم اس کو دور ہی کرنے کے لیے آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کام کے لیے بھیجا ہے. اچھا، اب یہ کہ میرا خیال ہے رہنے دیتے ہیں، تھوڑا سا ہی پارا رہ گیا تھا مکمل ہونے میں، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.